Assalamu alaikum everyone. Welcome to the English word PK. In today's video, we are going to discuss chapter number 4 of class 9th. So, Hazrat Asma Raziallahu Ta'ala Anha. Hazrat Asma Raziallahu Ta'ala Anha was a brave girl. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے بہادری کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا تھا. کیسے؟ اس چیپٹر میں ہمیں سب کلیئر ہو جائے گا. ایزی ٹرانسلیشن ہے، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اس کے میننگز بھی ہیں. اگر آپ نے پوری ویڈیو تحمل کے ساتھ دیکھ لی، سن لی، سمجھ لی تو آپ کو یہ چیپٹر یہیں ابھی کے ابھی کلیئر ہو جائے گا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. جی، پیراگراف نمبر 1. دا رسول اللہ خاتم النبیین اینڈ اور ہیز ان کے کلوز قریبی کمپینین صحابی. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ اور ان کے قریب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ تجارت کر گئے فرام مکہ مکرمہ سے ٹو مدینہ منورہ میں ان دا ایئر 622 AD 622 کی عیسوی میں وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تھے. when the chief جب سردار آف ویریس ٹرائبس کچھ قبیلوں کے آف مکہ مکرمہ کے came to know جان گئے about the migration ہجرت آف دا رسول اللہ کے بارے میں اینڈ اور ہیز ان کے کلوز کمپینین اور ان کے قریبی ساتھی کے بارے میں. جب مکہ کے قبیلوں کے کچھ سرداروں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صحابی ہجرت کر رہے ہیں, they got furious وہ غصے میں آ گئے. غصے میں آنا. the chiefs were determined more than ever to find them out. سرداروں نے پہلے سے کہیں زیادہ عزم کے ساتھ ان دونوں کو تلاش کیا. they offered huge reward انہوں نے ایک بہت بڑی پیشکش کی اینڈ اور باؤنٹیز فار دیئر کیپچر انعامات کی پیشکش کی فار دیئر کیپچر کہ ان کی گرفتاری کی. ڈیڈ اور الائیو زندہ یا پھر مردہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے زندہ یا مردہ بڑے انعامات کا اعلان کیا. دا پریپریشن تیاریاں فار دس جرنی اس سفر کی واز میڈ ایٹ حضرت ابو بکر صدیق ہاؤس تیاریاں کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی گئی. حضرت اسما رینڈرڈ انجام دیا یوزفل سروس ریگارڈ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت ہی اہم خدمات انجام دی. شی پریپیئرڈ انہوں نے تیار کیا فوڈ کھانا فار دس جرنی اس سفر کے لیے. شی ٹائڈ دا فوڈ ٹو دا کیملز بیک ود ہر اون بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، جب کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنی کمر کا پٹکا استعمال کیا. اوکے، سو پھر فار دس سروس شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النطاقین بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خدمت کے سلسلے میں رسول اللہ خاتم النبیین نے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا تھا کہ ان کو جب کوئی چیز نہیں ملی کہ اس چیز پر وہ کھانا رکھ کر لے جائیں تو انہوں نے اپنے کمر کا پٹا یا پٹکا استعمال کر کے اس کھانے کو چھپا دیا یا اس کھانے کو باندھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو. ٹھیک ہے، دین پیراگراف نمبر 3. ڈیورنگ دا پریلیس جرنی پریلیس کہتے ہیں خطرناک اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ. ٹھیک ہے، اس خطرناک سفر کے دوران یہ بہت مشکل تھا کہ کھانے کی سپلائی دی جاتی یا کھانا مہیا کیا جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دا سچویشن حالت واز سو ڈیلیکیٹ دیٹ ایون دا سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہیو انڈینجرڈ دا لائف آف دا رسول اللہ.
ٹھیک ہے، صورتحال اس قدر نازک ہو گئی تھی کہ معمولی سی غلطی بھی رسول اللہ خاتم النبیین کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر This grand task was nicely undertaken by حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ بھی کام کنہوں نے کیا تھا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کھانا بنانے کا کام بھی انہوں نے کیا، ساری تیاریاں بھی انہوں نے کی، اور اب کھانا پہنچانے کا کام تھا۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اتنے خطرناک سفر میں تو وہ کام بھی کس نے سر انجام دیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے تھا Every night with the pack of food she ventured quietly towards the rugged mountains where the cave of Thawr، ٹھیک ہے، غار ثور was located۔ ہر رات کھانے کا سامان لے کر وہ خوشی سے ان دشوار گزار پہاڑیوں کی طرف روانہ ہوتی جہاں غار ثور واقع تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ She took care of the minute details in accomplishing the task۔ انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر نعوذ باللہ یا ان کی تلاشی پر جب وہ مل جاتے، اتنا بڑا انعام رکھا گیا تھا کہ کوئی انسان بھی لالچ میں پڑ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر رکھا۔ How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected and caught۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا ہے کتنی مشکل رہی ہوگی ان کو یا ان کے لیے رات کے وقت ان پتھریلے راستوں پر چلنا اور ہر وقت پکڑے جانے یا دیکھے جانے کا خوف۔ ٹریورس کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا، روکی پاتھ کا مطلب ہوتا ہے پتھریلا راستہ، ٹھیک ہے۔ ہم اکامپلشنگ ہم نے اوپر پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے سر انجام دینا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کانسٹنٹ کہ ہم جلدی سے فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹنگ، خوف پکڑے جانے کا یا دیکھے جانے کا، اینڈ کاٹ پکڑے جانے کا۔ دین پیراگراف نمبر 4 On the night of the migration، paragraph number 4 On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ's home، ٹھیک ہے۔ ہجرت کی رات کافروں کے قبیلے کا سردار تھا ابو جہل، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے غصے میں۔ He began، انہوں نے شروع کر دیا to knock، دستک دینا، at the door، دروازے پر violently، زور زور سے، addressing حضرت اسماء کو بلاتے ہوئے۔ He demanded، انہوں نے پوچھا where is your father، تمہارا باپ کدھر ہے؟ She politely replied، انہوں نے نرم مزاجی سے جواب دیا how would I know، مجھے کیسے پتا ہوگا۔ This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو جہل نے اتنے غصے میں پوچھا کہ ویئر از یور فادر، تمہارا باپ کدھر ہے؟ انہوں نے آگے سے بہت نرم مزاجی سے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، ٹھیک ہے، جواب دیا میں کیسے جان سکتی ہوں۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی حکمت والی تھی یا کتنی بہادر تھی۔ دین She didn't make any statement that would give him even a minor clue۔ انہوں نے ایسی کوئی بھی بات بیان نہیں کی جس سے ان کو ابو جہل کو ذرا سا بھی اشارہ ملتا۔ She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل۔ انہوں نے بس سادگی سے ایک جوابی سوال کیا جس سے ابو جہل کو مزید غصے میں آ گیا۔ Infuriated کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آنا، فری کا مطلب بھی غصے میں آنا ہوتا ہے۔ He slapped حضرت اسما's face so hard that her earrings fell off but she remained steadfast and didn't reveal the secret۔ اب ابو جہل کیونکہ ایک ظالم انسان تھا تو اس کو غصہ آ گیا تھا، انہوں نے غصے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوردار تھپڑ مارا، اس قدر زوردار تھپڑ مارا تھا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور راز ظاہر نہیں کیا۔
Paragraph number 5. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. ٹھیک ہے، ان کے دادا ابو حضرت ابو قحافہ کافر تھے اس وقت. کس کے دادا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا. He was very old and blind. وہ بہت ہی بوڑھے تھے اور نابینا تھے. He said to her. انہوں نے ان سے کہا، اسماء I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty handed and helpless. اسماء مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر ساری دولت لے گیا ہے اور تمہیں اور تمہارے بچوں کو بے بس اور خالی ہاتھ چھوڑ گیا ہے. ایٹ دس اس بات پہ she instantly ran to a corner of the home. وہ دوڑی جلدی سے اس کونے کی طرف یا اس نکر کی طرف جہاں آف گھر کی. She gathered some pebbles. انہوں نے کچھ کنکر اکٹھے کیے. And put them at the place where her father used to keep his money and jewels. انہوں نے جلدی سے کچھ پتھر یا کچھ کنکر اکٹھے کیے اور اس جگہ پر رکھ دیے جہاں پر اس کا باپ دولت یا پھر کچھ جیولری وغیرہ رکھتا تھا. She covered it with a piece of cloth and said. اس نے اس کو ایک کپڑے کے ساتھ کور کر دیا. And said اور کہا، come grandfather. آئیں دادا جان، look دیکھیں. He has left all this for us. انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے. اب وہ تو نابینا تھے، وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے ایسے ایسے ہاتھ لگایا اس کپڑے کو اور ان کو لگا کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ سونا ہے، تو ان کو سیٹسفیکشن ہو گئی تھی بعد میں. He touched the cloth. انہوں نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا. And he felt relieved to know that حضرت ابو بکر صدیق had left all his wealth at home. تو ان کو سکون کی سانس آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دولت گھر پر ہی چھوڑی ہے. لاسٹ Paragraph number 6. Hazrat Asma was amongst the early few ones who had accepted Islam. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند افراد میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. And step sister of حضرت عائشہ صدیقہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. She was حضرت زبیر بن عوام's wife. وہ حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی. And the mother of عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی. She died. وہ فوت ہوئی یا ان کا انتقال ہوا at the old age of about 100 years. تقریباً 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی یا ان کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say. حضرت عبداللہ بن زبیر اب کون ہیں؟ حضرت اسماء کے بیٹے. وہ کیا کہتے تھے؟ that he had not seen anybody more generous. کہ انہوں نے اتنا سخی اور اینڈ اوپن ہارٹیڈ اور کھلے دل کا کسی کو نہیں دیکھا then سوائے his aunt حضرت عائشہ، ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. اینڈ ہز مدر، اور اپنی ماں کے. اب ان کی ماں کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھی. that she sold her inherited garden. کہ انہوں نے اپنا وراثتی گارڈن باغ بیچ دیا. and gave away all the money. اور تمام رقم دے دی to the poor. غریبوں کو. and the needy. اور ضرورت مندوں کو. nobody ever returned empty. کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں گیا تھا. from her doorstep. ان کے دروازے سے. Okay, so my mistake. This was not last paragraph. This is last paragraph 7. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یاد رہیں گی for her courage. اپنی بہادری کی وجہ سے. generosity سخاوت. and wisdom اور جرأت مندی کی وجہ سے. she had resolute. ان کا ثابت قدم، ٹھیک ہے، faith ایمان in اللہ پر، اور ان کا ثابت قدم یا پختہ ایمان اللہ پر تھا. her life would always be a beacon of light for all of us.
ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا کمپلیٹ چیپٹر. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے 7 پیراگراف پڑھے تھے. ہر پیراگراف کو ہم نے ڈیٹیلڈ ایزی ٹرانسلیشن کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ دیکھا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ بے شک بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان چیپٹر کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز کی ویڈیوز بھی بنایا کروں جس میں ہم ڈیٹیلڈ ان کے ورڈز میننگ، ایڈیمس اور ساتھ ہی ساتھ گلوسری ہوتی ہے وہ کلیئر کریں اور ساتھ ان کے کویشچن آنسرز دیکھیں، تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ ان کے ایکسرسائز پہ ویڈیوز بھی بنا دوں گی. یا اگر آپ نوٹس چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے. تو بس آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اچھے سے تیاری کرنی ہے اور اچھے سے میری ویڈیوز کو سننا ہے. ٹھیک ہے، سو اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.